السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے مولا کریم کا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ رب العالمین کا ایک بابرکت اور مبارک مہینہ، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے معزز اور مکرم مقدس کتاب قرآن کریم، اس کے تکمیل کا آج دن ہے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اس اعمال کو قبول فرمائے، ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے، ہم سب کے تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ قرآن اور اس کے فضائل آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، قرآن کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کی کیا برکات ہیں، یہ آپ بارہا دروس میں خطبات میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کہتے ہیں کہ اقرأوا القرآن، کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ کے جو دیگر مہینے ہیں، جو 11 مہینے ہیں، اس میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اور دنوں کے بالمقابل رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ کیا فائدہ ہے قرآن کی تلاوت کا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو کل قیامت کے دن یہی قرآن تمہارے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو راتوں کو قیام اللیل کیا کرتا تھا، جو تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن کی فضیلت، آپ بارہا یہ حدیث سنتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو پڑھتا تھا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا تھا، اور تیرا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ تو یہ قرآن کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی حدیث ہے، نبی محترم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خیرکم، تم میں سب سے افضل اور بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں ٹٹولے اور اپنے معاشرے کا اندازہ لگائے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری برادری میں اور ہماری سوسائٹی میں ہم نے سب سے افضل اور بہتر کس کو قرار دیا؟ نبی محترم ہماری شریعت کہتی کہ تم میں سب سے افضل، اور دوسری روایت ہے مسلم کی کہ ان افضلکم، تم میں سب سے افضل وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے بھی اور سکھلائے بھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے اول میں کہوں اور بالکل یقینی کے ساتھ، اور کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں سب سے کم تر درجہ اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو حافظ و قرآن کو دیا جاتا ہے، علماء کو دیا جاتا ہے۔ ہم کتنے اس نبی محترم کے اس فرمان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ نبی محترم کہتے ہیں کہ تم میں سب سے افضل بہتر ہے، اگرچہ دنیا کچھ بھی کہے اور معاشرہ کچھ بھی کہے اور اہل اسلام بھی کچھ بھی کیوں نہ کہے، علماء کے ساتھ بدتمیزیاں کیوں نہ کرے، حفاظ کے ساتھ کیوں نہ بدتمیزیاں کرے،
چاہے وہ آواز کی شکل میں ہو یا مزید اور دوسری بہانے سے ہو، لیکن اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی یہ سند ہے علماء کے تعلق سے، حفاظ کے تعلق سے، قاری قرآن کے تعلق سے، کہ تم میں سب سے افضل اور بہتر وہی شخص ہے، اس کی گواہی میں دیتا ہوں محمد رسول اللہ، کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، نہ کہ وہ شخص ہے جو دنیا داری میں ملوث رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حافظ قرآن کی عزت کیا جائے، قاری قرآن کی عزت کیا جائے، علماء کرام کی عزت کیا جائے، اور من تعلم القرآن وعلمہ سے ایک مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ صرف اور صرف قاری قرآن یا قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ لینا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ پورے علماء کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے قرآن کا سیکھنا، اس کو تجوید کے ساتھ دیکھ کر کے پڑھنا، یہ تمام امت مسلمہ پر فرض ہے، یہ فرض ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح کے من میں آئے اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا یا قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنے آتی ہے، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کا شیوانی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف رغبت دلائے۔ تو یہاں پہ جو اللہ کے نبی نے کہا من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے، اس سے قرآن کی فقاہت مطلوب ہے، تدبر قرآن مطلوب ہے، تفکر قرآن مطلوب ہے، نہ کہ صرف اور صرف قرآن کو جس طریقے سے ہم اور آپ ایک شبینہ، دو شبینہ، تین شبینہ میں مکمل کر دیتے ہیں، وہ مطلوب ہے۔ قرآن کی عظمت کے تعلق سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ ثانی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے واسطے مکہ مکرمہ آتے ہیں، وہاں پر آپ نے ایک عامل مقرر کیا تھا نافع بن عبد الحارث نام کے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے نافع بن عبد الحارث کو کہ خلیفہ امیر المومنین کا آنا ہو رہا ہے اس سے یہاں پہ حج کے لیے استقبال کے لیے، وہ عصفان نامی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی مکے سے نکل کر کے پہلے ان کے استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت عمر بن فاروق ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم یہاں میرے استقبال کے لیے آئے ہو امیر المومنین سے ملنے کے لیے، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے پیچھے کس کو رکھا ہے، کس کو عامل بنایا ہے مکہ اور طائف کا؟ تو نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابزی کو بنایا، عبد الرحمن ابن ابزی کو اپنا خلیفہ بنا کے ہے، یعنی اپنے پیچھے اس کو رکھ کر کے ہے، عامل مقرر ہے۔ تو کہا کہ یہ ابن ابزی کون ہے؟ کہا کہ یہ غلام ہے، میرے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ تم نے ایک غلام کو مکہ اور طائف کا عامل مقرر کر دیا۔ یہاں اس سے قطعاً یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق ان کی استخلاف کر رہے ہیں یا پھر ان کی تنقید کر رہے ہیں اس غلام کی، یا ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ حضرت عمر کا مطلوب یہاں پہ یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز ولایت جو ہوتی ہے اس میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا سامنے والے کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو کرسی پہ بٹھا دیا جو اس قابل ہی نہ ہو تو پھر معاملات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو فوراً نافع بن عبد الحارث نے جواب دیا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہے، فَإِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ وہ قاری قرآن ہے، وہ قرآن پڑھنا جاتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اور قرآن کے اندر موجود اس کے احکامات، اس کے مسائل کو مستنبط بھی کرنا جانتا ہے اور اسے مسئلے بتانا بھی جانتا ہے اور مسئلے بیان کرنا بھی جانتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِض، صرف اور صرف قرآن ہی کے بارے میں جانتا ہے بلکہ میراث میں جو بتانے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اب سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول۔ فوراً ہی بات سنتے ہی حضرت عمر کہتے ہیں اما الا خبردار ہو جائے، اما ان نبیکم قد صدق اللہ، کہ خبردار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد قال، یہ چیز کہی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ قرآن ہے، یرفع بہذا الکتاب اقواما، جس کے ذریعے سے رب العالمین قوموں کو عروج در عروج نصیب کرتا ہے۔
جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو ترقیاں نصیب کرتا ہے. کیوں ترقیاں نصیب کرتا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جب اس کتاب کو پڑھنے والا، جب اس کتاب کا قاری اس کا عامل بھی ہو، عمل بھی کرتا ہو کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما، صرف یہی کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بلندیاں نصیب کرے. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، لیکن اگر کوئی قرآن کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے. کتنے ہی ایسے قاری قرآن ہیں، کتنے ہی ایسے حافظ قرآن ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے. آج پورا مکمل قرآن ہوا، لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں، استاد محترم نے بھی اس کا خلاصہ بیان کر دیا، لیکن اگر میں کسی سے یہ پوچھتا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے، تو آپ میں سے شاید کوئی بھی نہ بتا سکے. حالات ہمارے سامنے تھے کہ ہر روز قرآن کی تراجم پیش کیے جاتے تھے، تفاسیر پیش کیے جاتے تھے، لیکن اللہ ماشاء اللہ شاید عزت کی بقا کے لیے چند ہی لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ بھی کبھی گھڑی دیکھتے تھے، کبھی ادھر دیکھتے تھے، کبھی ادھر دیکھتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اس کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے، قال اللہ قال رسول کے ساتھ مذاق ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. ام علی قلوب اقفالها، کہیں معاملہ تمہارا ایسا تو نہیں ہو گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں تالے پڑے. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دلوں میں تالے پڑنے کی ایک وعید ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہ تو قرآن کے تدبر پر غور کرتے ہیں، نہ تفکر پہ غور کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم قرآن مجید کو سننے کے لیے ہی تیار ہوتے ہیں. اس قدر ہمارا حال ہے تو کون نہ اس قوم کو مارے، اور کیوں نہ اس قوم کے اوپر ذلت مسلط ہو، کیوں نہ اس قوم کے اوپر ذلت مسلط ہو. بہت کہتے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں، کیوں نہیں مارے جائیں گے مسلمان، اور کیوں نہ مسلمان ذلیل و رسوا کیا جائے، جب اللہ رب العالمین کے قول پر اور رمضان کے مبارک مہینے پر بھی ان کے دلوں موم نہ ہو سکا، اور رمضان اتنا مقدس مہینہ بھی ان کو ایک اخلاق پسند انسان نہ بنا سکا، تقوی پسند انسان نہ بنا سکا، طہارت پسند انسان نہ بنا سکا، ایک دوسروں کی عزت و آبرو کرنے والا نہ بنا سکا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. رمضان سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. رمضان میں پورے انسان کی لعلکم تتقون کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے کہا تمہارا مطلوب صرف رمضان سے، روزہ سے بھوکا پیاسا ہمیں رکھنا نہیں ہے. تم بھوکے پیاسے رہو یہ ہمیں مطلوب نہیں ہے. مطلوب ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، مطلوب ہے کہ تم طہارت والے بن جاؤ، مطلوب ہے کہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اللہ کے ناطے. کتنے ایسے حافظ قرآن ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نیتیں درست نہیں ہوا. معاف کیجیے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہمیشہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک. یاد رکھو قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. کیا ہے اس کا؟ اگر تم قرآن کو پڑھتے ہو اور قاری قرآن کے ساتھ عامل قرآن بھی ہو، عمل بھی کرتے ہو اس کے احکامات پر، اللہ نے جن عوامل کو بجا لانے کا حکم دیا اس کو بجاتے ہو، جن نواہی سے روکا ہے اللہ کے رسول نے اس سے رکتے ہو، تو قرآن کل تمہارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی. یہ قرآن خود آئے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور یہ سفارش کرے کہ مولا کریم یہ وہ بندہ ہے جس تلاوت کرتا تھا تیری قرآن کی، مجھے پڑھتا تھا اور باعمل بھی تھا. لیکن جس طریقے سے آج گلیوں میں پھرتے ہوئے حفاظ نظر آتے ہیں، کیوں اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی قرآن کو اپنے دل میں سمو لینے کے باوجود بھی آج مسلمان اور خاص طور سے مسلمانوں کے نزدیک ہی ان حفاظ کی اوقات گر گئی اور ان حفاظ کی
علماء کے نزدیک اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں یہ گر گئے. میں کہتا ہوں ان کے خطا کار خود یہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عامل قرآن بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے فرمایا او حجت علیک، تیرے خلاف یہ حجت پیش کرے گی، اس دنیا میں بھی تیرے خلاف یہ حجت پیش کرے گی. یعنی تو ذلیل ہو جائے گا اس دنیا کے اندر، اور کل قیامت کے دن بھی تیرے خلاف یہ حجت پیش کرے گی، اور اللہ کے یہاں بھی تو ذلیل اور رسوا ہوگا، اور تیرا وہاں پر بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، اول فریضہ تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں قرآن پڑھنا سیکھے، اس کے احکامات پر تدبر قرآن کرے، تفکر قرآن پر بھی وقت نکالے، اور ساتھ ہی ساتھ عامل قرآن بھی بننے کی کوشش کرے. آج میں صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ایک ان کا قول ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، خلیفہ رابع نے کہا تھا، اے قاری قرآن، یہ خلیفہ حضرت علی کا قول، اے قاری قرآن، عامل قرآن بھی بن جائے. اے قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن پر عمل کرنے والے بھی بن جاؤ، تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھنے کے لیے اور تدبر کے لیے، تفکر کے لیے اتنی ہی باتیں بہت ہیں. ورنہ 26ویں راتیں گزر گئی، وہ میں نے دیکھ لیا کتنے لوگ کتنے تفکر قرآن کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے حالات کو درست فرمائے، اور ہم سب کے روزے نماز کو قیام کو قبول فرمائے.